تقریباً 4 ہفتوں بعد ایک دن بازلہ آنکھوں میں اشکوں کی چمک سجائے جنوری کی چمکتی دھوپ میں فاطمہ جناح میڈیکل کالج کے لان کی ہری ہری گھاس پر آلتی پالتی مار کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے مومنہ کے آنے کی بھی خبر نہ تھی۔ مومنہ اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ چند لمحوں بعد مومنہ بھی اس کے سامنے اسی کے انداز میں بیٹھ گئی تھی۔ او ہیلو، کیا ہوا تمہیں؟ مومنہ نے دائیں ہاتھ سے بازلہ کے بائیں کندھے کو ہلاتے ہوئے پوچھا۔ بازلہ نے مومنہ کی طرف اشکوں سے بھری ہوئی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہی تھا کہ اشک فٹ سے چھلک پڑے۔ وہ شاید مومنہ کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ رو کیوں رہی ہو؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ ختم۔ اس بار مومنہ نے قدر بڑی یہ فکر مندی سے پوچھا۔ بازلہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے مصنوعی مسکراہٹ کا سہارا لیا اور کہنے لگی، رو نہیں رہی، بس دل بھر آیا تھا، پتہ ہی نہیں چلا کب آنسو نکل آئے۔ تیجے پیتی اور انمیوت دتسمند بازلہ نے شولڈر ربیب سے ٹشو پیپر نکال کر اپنے آنسو صاف کیے۔ مومنہ نے بازلہ کی گھاس پر رکھی ہوئی کتابوں کے اوپر پڑے ہوئے چشمے کو اٹھایا اور بازلہ کو لگاتے ہوئے بولی، لوگ چشمے کے ساتھ جن لگتے ہیں اور تم چشمے کے بغیر چڑیل۔ مومنہ کی بات سن کر بازلہ مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر مومنہ پھر سے بول پڑی، چلو کینٹین چلتے ہیں، جو مرضی کھاؤ، بل میں دوں گی۔ مومنہ نے شاہانہ انداز کے ساتھ کہا تھا۔ وہ دونوں کینٹین کی طرف چل پڑے۔ فاطمہ جناح میڈیکل کالج اور گنگا رام ہاسپٹل کے درمیان سڑک کے نیچے سے جو انڈر پاس دونوں اداروں کو ملاتا ہے، وہ چلتے چلتے وہاں پہنچ گئی۔ اس جگہ ٹریفک کا شور قدرے کم ہوتا ہے۔ مومنہ نے اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بازلہ کو اسی جگہ روک کر پوچھا، دل کیوں بھر آیا تھا تمہارا؟ ختم۔ مومنہ کی سوالیہ نظریں بازلہ کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ بازلہ نے بھرائی ہوئی آواز کے ساتھ جواب دیا، مزمل بھائی کی وجہ سے ان کو ایک دم چپسی لگ گئی ہے۔ بات تو وہ پہلے بھی کم ہی کرتے تھے، اب تو کے بعد بازلہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کہہ پائی۔ ماہم آپی کا بھی یہی حال ہے، مومنہ نے ماہم کا دکھڑا سنا دیا۔ مومنہ نے بازلہ کا ہاتھ تھاما اور چلتے ہوئے کہنے لگی، کینٹین میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ چند منٹ بعد وہ دونوں کینٹین میں تھیں۔ تم نے محبت بے درد سا درد ہے ناول پڑھا ہے؟ بازلہ نے بیٹھنے کے بعد پہلی بات یہی کہی تھی۔ مومنہ نے عجیب نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور ترش آؤز کے ساتھ بولی، اس وقت یہ ناول کہاں سے یاد آ گیا تمہیں؟ میں حقیقت جاننا چاہتی ہوں اور تم ناول کے متعلق پوچھ رہی ہو۔ تم بتاؤ تو صحیح، پھر میں بھی بتاتی ہوں، بازلہ نے سنجیدگی سے زور دے کر کہا تھا۔ مومنہ نے اپنے سامنے ٹیبل پر پڑی ہوئی موٹی موٹی میڈیکل کی کتابوں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہنے لگی، مجھ سے تو یہ کورس کی کتابیں نہیں پڑھی جاتی، یہ ناول شاول کہاں سے پڑھوں گی؟ مزمل بھائی نے ایک رات میں ہی 450 صفحات کا ناول پڑھ ڈالا۔ بازلہ، ختم۔ رکو، تم آج کھسکی ہوئی لگ رہی ہو۔ میں تمہیں یہاں مزمل بھائی اور ماہم آپی کے بارے میں بات کرنے کے لیے لائی ہوں اور تم مجھے ناول کے صفحات گنوا رہی ہو، مومنہ نے کچھ خفگی سے کہا تھا۔ بازلہ نے پہلی بار اس کی پریشانی کو نوٹس کیا تھا۔ خفا کیوں ہوتی ہو؟ میری بات سنو، بازلہ نے قدرے نرمی سے کہا۔ جی باجی، کیا لیں گی آپ؟ 14-15 سال کے ایک لڑکے نے پوچھا تھا۔ مومنہ نے اس لڑکے کو گھوری ڈالتے ہوئے جواب دیا، بچوں، اس دن بھی پانی ملا جوش تم نے پلایا تھا، 2 موسمی کے جوش، برف اور نمک کے بغیر پانی کا ایک بھی قطرہ نہ ہو، اپنے استاد کو بول دینا۔ مومنہ نے اپنے اندر کا کافی غصہ ویٹر پر نکال دیا۔ وہ آرڈر لے کر خاموشی سے چلا گیا تھا۔ اب تم سناؤ، مومنہ اسی تال میں بولی۔ مزمل بھائی، محبت بے درد سا درد ہے ناول اور نمل آپی کے بہت خلاف تھے۔ بازلہ نے یہ کہا ہی تھا۔ مومنہ نے بیزاری سے پوچھا، اب یہ نمل آپی کون ہے؟ مجھے بولنے تو دو، سب بتاتی ہوں، بازلہ معصومیت سے کہنے لگی، جیسے درخواست کر رہی ہو۔ مومنہ نے پلکوں کو جنبش دے کر بولنے کا اشارہ کیا۔ بازلہ کہنے لگی، نمل آپی مشہور ناول نگار ہیں۔ ہاں یاد آیا، اس رائٹر کا نام تو آئی تھنک نمل حیدر ہے۔ ہاں وہی تو، سیدھی طرح نمل حیدر کہو، یہ نمل آپی۔ نمل آپی کیا لگا رکھا ہے؟ اب تم میرا بلڈ پریشر ہائی کر رہی ہو، مومنہ نے بازلہ کو انگلی دکھاتے ہوئے کہا۔ تم بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھو، بس تم مجھے ٹوکنا مت، ساری بات سمجھاتی ہوں۔ میں شروع ہی سے نمل آپی کی بہت بڑی فین ہوں، ان کے سارے ناول میرے پاس ہیں۔ میں نے نمل آپی کے سارے ناولز کے مرکزی خیال مزمل بھائی کو سنائے تھے۔ مجھے اندازہ تھا کہ ان کو ناولز وغیرہ بالکل بھی پسند نہیں ہیں، وہ لفظ محبت سے بھی شدید نفرت کرتے تھے۔ نمل آپی اپنے ناولز میں بات ہی محبت کی کرتی ہیں، اسی وجہ سے مزمل بھائی کو نمل آپی بھی بری لگنے لگی۔ میٹرک تک تو ٹھیک تھا، فرسٹ ایئر میں میری پرسنٹیج بہت بری آئی تھی، تب مزمل بھائی کو لگا میں ناولز پڑھتی ہوں، اس لیے ایسا ہوا ہے۔ انہوں نے مجھے سختی سے ناولز پڑھنے سے منع کر دیا تھا۔
میں نے بھی ان سے وعدہ کر لیا کہ میں جب تک ڈاکٹر نہیں بن جاتی کسی بھی ناول اور ڈائجسٹ کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گی۔ وعدہ تو میں نے کر لیا تھا، پر میں اسے نبھا نہ سکی اور کالج فرینڈز سے ناول اور ڈائجسٹ لیتی، پڑھ کر انہیں واپس کر دیتی۔ باسط بھائی کی بارات سے ایک دن پہلے باتوں باتوں میں میرے منہ سے نکل گیا کہ میں ناول پڑھتی ہوں۔ مزمل بھائی کو غصہ تو آیا پر کہا کچھ نہیں، ایک نمبر کی ڈفر ہو تم، بس کرو۔ مومنہ نے بازلہ کو پھر روک دیا۔ باجی ختم، جوس ویٹر نے جوس ان کے سامنے رکھتے ہوئے بتایا۔ مومنہ بازلہ کے حصے کا باقی غصہ اس ویٹر پر نکال دیتی، مگر وہ خود ہی بول پڑا، باجی پانی کا ایک قطرہ ثابت کر دے تو 1000 کا نوٹ انعام دو گھننا گا۔ ویٹر نے شوخی ماری، ٹھیک ہے، وہ ابھی پتہ چل جائے گا۔ اب میرا منہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ لت 6 جیم الف و یہاں سے مومنہ نے اس کی شوخی پر غصے سے ہتھوڑی ماری تھی۔ مومنہ نے سٹرا کو منہ لگاتے ہوئے جلدی ہی سے آدھا جوس پی لیا۔ اس کے برعکس بازلہ سٹرا کو جوس میں ہلائے جا رہی تھی۔ بازلہ، بتاؤ تمہارے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ سب تمہاری تعریفیں کرتے ہیں، اس لیے تم نے خود کو عقلمند سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھے تو مجھے لگا تمہیں تو مجھ سے بھی زیادہ غم ہے۔ مزمل بھائی اور ماہم آپی کا پر ایسا نہیں ہے، تم تو اپنی رام لیلا ہی سنائے جا رہی ہو۔ اس ناول میں لڑکا اور لڑکی دونوں مر جاتے ہیں، بازلہ نے مومنہ کی بات کاٹتے ہوئے افسردگی سے بتایا۔ اس ناول میں لڑکا اور لڑکی دونوں مر جاتے ہیں۔ مومنہ بڑی مشکل سے بازلہ کا جملہ دہرا پائی، کھلے منہ اور کھلی آنکھوں کے ساتھ۔ بازلہ کے چہرے پر اداسی تھی۔ اداسی کے باوجود بازلہ نے بولنا شروع کیا، میں مزمل بھائی کو کافی دینے گئی تھی۔ اسی وقت مزمل بھائی کے کسی کلائنٹ کی کال آئی، وہ ٹیرس پر چلے گئے۔ سائیڈ ٹیبل پر کافی کا مگ رکھتے ہوئے مجھے لگا تکیے کے نیچے کوئی چیز ہے۔ میں نے تکیہ اٹھایا تو اس کے نیچے محبت بے درد سا درد ہے ناول تھا۔ پیج نمبر 40 پر بک مارک تھا۔ میں نے دیکھ کر اسی طرح ناول پھر وہاں رکھ دیا۔ آج صبح میں مزمل بھائی کی بیڈ روم والی فریج میں فروٹ چاٹ رکھنے گئی تو وہ واش روم میں تھے۔ میں نے جلدی سے تکیہ اٹھا کر دیکھا تو بک مارک 472 نمبر پیج پر تھا۔ صرف ناول کے ایک پیج باقی تھا۔ ایک پیج کیوں چھوڑا؟ مومنہ نے پوچھا۔ ایک صفحہ پہلے ہی رفعت اور رمیز کی کہانی ختم ہو جاتی ہے، مطلب ختم۔ مومنہ نے ایسے کہا جیسے اسے کوئی ڈر ہو، مطلب یہ کہ وہ دونوں مر جاتے ہیں، بازلہ نے سنجیدگی سے بتایا۔ مومنہ نے غمزدہ آواز میں پوچھا، اب تم ناول کے متعلق پوچھ رہی ہو اور میں حقیقت کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ آگے کیا ہوگا؟ بازلہ بات کرتے کرتے خاموش ہو گئی۔ موسمی کے جوش سے اس نے ایک گھونٹ بھی نہیں لیا تھا، جبکہ مومنہ آدھا جوش پی چکی تھی۔ وہ دونوں کافی دیر خاموش بیٹھی رہے۔ مجھے ڈر ہے، کہیں مزمل بھائی اور ماہم آپی ایسا کچھ نہ کر گزرے، بازلہ نے درد میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ 1 ہفتہ رہ گیا ہے شادی میں، اس بار مومنہ اسی تال میں بولی تھی۔